الحمد لله حمدا كثيرا 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 الحمد حمدا مقبلا ظاهرا ظاهرا وباطنا الحمد حمدا وله الحمد وله الحمد والمدح والشكر والذكر والثناء بالحق لا إله إلا الله مالك الحق لا إله إلا الله خالق الحق لا إله إلا الله رازق الحق لا إله إلا الله قادر الحق الحمد لمن قدر الخلق ونور الخلق وصبر الخلق وخلق الخلق بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له من الأسود والأحمر لا إله إلا الله وحده لا شريك له من الجن والبشر لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مشير له ولا كفيل له ولا كفل له وشهادة الله إله إلا الله وحده متواحدا ومنبرا ومصبرا ومكبرا متكبر وحده هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا سندا مسيدا سيدا سعادتنا إماما مرشدنا محمد إماما ونبيا
وربيا وبديع إمام الأنبياء إمام المتقين إمام النبيين خاتم النبيين ونشهد أن سيدنا إماما معصوما مخدوما رحمة للعالمين ونشهد أن سيدنا نورا منبرا مكملا مجملا كافة للناس بشيرا ونذير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال الله تعالى في الكلام المجيد لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تعالى في الكلام المجيد واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى في الكلام المجيد أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله اللهم صل على محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله اللهم صل على صلى وعلى تفلى تعالى تجلى بجمالك اللهم صل على حسن محمد وجمال محمد اللهم صل على فعل محمد وجمال محمد اللهم صل على شرافة محمد وجمال محمد اللهم صل على كمل محمد وجمال محمد اللهم صل على جمل محمد وجمال محمد اللهم صل على محمد شرافة نبوة رسالة أمانة ديانة شرافة محمد اللهم صل على
इमामत मोहम्मद व रिसालत मोहम्मद अल्लाहुम्म सल्ली अला मुबल्लिग मोहम्मद आलिम मोहम्मद व फाज़िल मोहम्मद फिल खिताब वल किताब अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्ली अला बद्र मुहम्मद व हुनैन मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला अबी अब्दुल्लाह व हसन हुसैन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यजीद बनते हैं यहाँ लाखों कोशिश से, यजीद बनते हैं यहाँ लाखों कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। हुसैन नूर ऐन है, हुसैन नूर ऐन है, हुसैन दिल का चैन है, हुसैन नूर ऐन है, हुसैन दिल का चैन है। मैं क्या लिखूं हुसैन पर, मैं क्या बोलूं हुसैन पर, मैं क्या कहूं हुसैन पर, हुसैन तो हुसैन है। हुसैन दिल का चैन है, हुसैन नूर ऐन है। मैं क्या कहूं हुसैन पर, हुसैन तो हुसैन है। हुसैन शादबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। हुसैन नदार दर दर दस्त यजीद, हुसैन नदार दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बनाए दाऊदास्त हुसैन, हक्का के बनाए ला इलाहा हस्ते हुसैन। मैं कुर्बान जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं करबल दे हसनैन दे, मैं कुर्बान जाऊं शान हसनैन दे, करबल दे ओ आला सुल्तान दे, मुस्तफा दे जिगर बस दे तीरां तले, मुस्तफा दे जिगर बस दे तीरां तले, पढ़ दे तेरी सिपार कुरान दे चले। मर के यजीद है, कत्ले हुसैन नस्ल में मर के यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, सबका जुमे होते हज़रत इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम और खलीफा दो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे शहादत के उत्ते थोड़ा जिहा टच दिता हूँ और ज़्यादातर ख़ानदान मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे बयान किया हूँ।
سابقین علماء کرام لکھتے ہیں اور وہ علماء کرام جنہوں نے اندر کسی قسم کی فرقہ واریت کی بغضوانات نہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جس وقت محفل دے اندر، مجلس دے اندر، تقریب دے اندر امام المرسل صلی اللہ علیہ وسلم یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آل بیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہوئے، دراصل وہ ذکر دا ثواب ذکر اللہ دے برابر ہے۔ یعنی جو لوگ ذکر اللہ کریں اور بعض لوگ انبیاء دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی، اصحاب دی، آل بیت کا ذکر کریں گے، اللہ رب العزت گناہ دعاؤں کو اوے درجہ دیتا ہے جنہیں ذکر اللہ کا درجہ دیتا ہے۔ اور الحمدللہ ہماری ہر محفل کے اندر اللہ دا وحدت، نبی کی رسالت، شان صحابہ اور آل بیت کا ذکر ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ذکر انشاءاللہ روز محشر سارے تواجے کم آگے بخشش کا سبب بن سی۔ محرم الحرام کی اپنی فضیلت ہے اور این مہینے کے اندر یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہے اور 9 محرم کو قبیلہ خاندان محمد رسول اللہ کی شہادت ہے، جن اندر 72 افراد نے جامع شہادت مشہید ہے۔ تو شہید کا معنی ہے گواہی دینا، اپنے آپ کو حاضر کر دینا، اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس لکھتے ہیں جس وقت بدر دے شہداء اللہ رب العزت کی دربار دے اندر حاضر تھے، اللہ رب العزت نے انہوں کو فرمایا کہ غم نہ کرو، تساں زندہ ہی نہیں۔ تو بدر دے صحابہ کہا کہ اے اللہ، اساں کو تو واقعی پتہ ہے کہ اساں زندہ ہیں، سارے سابقین تے پچھو والا کو کیویں پتہ لگ سی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا غم تساں نہ کرو، ان ہی میں اللہ انہاں کو دسا دے سا۔ اسی واسطے اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ تے قتل تھی گئے امواتن بل احیاء، نہ کو قدامی مردہ نہ ہو، بل احیاء، وہ لوگ زندہ ہی اند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب دے نزدیک رزق و دکھانے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا قانون تے دستور تے اصول یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی جسم آئے، ہر وہ جسم جیسا روح نال تعلق ہے اور ہر وہ روح جیسا جسم نال تعلق ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر وہ جسم جیسے اندر روح ہے اس نے موت والی چس ضرور چکنی ہے۔ لیکن جس وقت نمبر ہے شہداء دا، اللہ رب العزت آتا ہے کہ امواتن بلا حیا، خبردار امت محمد، انہاں لوگوں کو مردہ نہ آکھے، انہاں کو میت نہ آکھے، انہاں کو موئے ہوئے نہ آکھے، بل حیا، اے میرے نال زندہ ہے۔ اور زندہ لوگوں واسطے رہائش کی بھی ضرورت ہوتی ہے، زندہ لوگوں واسطے خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے خود اصول بنا دیتا ہے کہ عند ربہم یرزقون، وہ اپنے اللہ کے نزدیک رب رزق آنے۔ اور بعض لوگ ایک ڈنڈی مرے ہیں کہ وہ اتنا زندہ ہے، بعض اتنا زندہ ہے کہ لفظ عندہ ہے یعنی اللہ کے نزدیک۔ اور جو علماء کرام صرف و نحو جان دیں، اگر انہوں نے مکمل پڑھی ہوئی ہے تو یقیناً انہوں نے دل کے واضح ہے کہ لفظ اند جرا ہے یعنی اندہ عربی زبان کے 2 مقامات بولا میں جائے، ایک کو ظرف زمان آدن، ایک کو ظرف مکان آدن۔ ظرف زمان ہے کہ کہیں زمانے واسطے بولا بنیے، ظرف مکان ہے کہ کہیں رہائش واسطے بولا بنیے، کہیں گھر واسطے بولا بنیے۔ جیویں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک لفظ ان اللہ یہ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے نزدیک سب تو بہتر دین یہ رہے ہو دین اسلام ہے۔ حالانکہ دین کی ضرورت آسمانہ تے کھولی، دین کی ضرورت زمین تے ہے، انبیاء زمین تے آئے، تبلیغ انہاں زمین تے کی تھی،
لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک ظرف زمان واسطے بولا کیا ہے، یعنی جس زمانے کے اندر یہ دین موجود ہے میں اللہ کے نزدیک کو بڑا بہترین دین ہے۔ اور جس وقت نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا گئے اور جبرائیل امین کو پوچھا نہیں کہ اے جبرائیل سدرہ کتنا ہے، انہوں نے فرمایا اندہا جنت اللہ، کہ وہ جنت اللہ دے نزدیک ہے۔ اون جاتے اللہ رب العزت نے ایک مقام کا ذکر کیا ہے، یعنی جنت ایک رہائش گاہ ہے۔ اور چونکہ اللہ رب العزت شہیدہ واسطے ہی یاد ہے کہ ان ربہم یرزقون، کہ میرے نزدیک رزق کھڑے کھانے این جہاں تے اللہ نے یہ مسئلے کو ختم کر دیتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز تے قادر ہے، کوئی زمانے تے انہاں کو زندہ رکھ سکتا ہے، جنت زندہ رکھے بھی رکھ سکتا ہے۔ لہذا ایسے مسائل ایک فرقہ واریت کے مسائل ہیں۔ سادہ ایمان اے ہے کہ وہ لوگ جڑے اللہ دے راہ تے شہید تھی گئے وہ زندہ ہی اللہ پاک چاہے تے نئی زندگی دے دے، اللہ پاک چاہے تے جنت دے اندر زندہ دے دے۔ سادہ ایمان اے ہے کہ وہ اللہ رب العزت دے ہاں رزق کھانے، اللہ رب العزت نہ کوئی قبر دے اندر جنت دا رزق دے سکتا ہے، اللہ رب العزت آسمانہ دے رزق دے سکتا ہے۔ مولوی دی بنتی نہ چل سی، قرآن دا حکم چل سی، کیونکہ مولوی واقف ہے، مولوی کو ہر چیز دا علم ہے۔ وہ لفظ اندہ گن کہتے عام لوگوں کو برخلی کرے، اندہ دودھ یہاں استعمال دیتے ہیں ایک زمان واسطے، ایک مکان واسطے، اور ان کی دلیل خود قرآن دیتی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کے دین اسلام ہے۔ دین آسمان سے نہیں زمین ہوتے ہے، اس کا مطلب ہے زمین والا زمان بھی اللہ کا ہے اور آسمان والا مکان بھی اللہ کا ہے۔ اللہ جتنا چاہے اپنے شہیدان کو زندہ رکھ سکتے۔ اب بہرحال ایک مسئلہ سمجھو کہ شہید زندہ ہے اور اللہ رب العزت کو رزق دے دیتا ہے، باقی اللہ کی مرضی اللہ کو یہ زندہ رکھے۔ ایک مسئلہ تھی کیا محرم الحرام کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم کی ہے، اور فاروق اعظم وہ شخصیت تھی جنہاں دے بارے انہاں 17 مقام ہوتے کچھ الفاظ بولے اور زمین ہوتے علیہ دے پہن اللہ رب العزت جبرائیل دے ذریعے قرآن مقدس انہاں دے الفاظ کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن دے 17 مقام ایسے ہی جنہیں حضرت عمر فاروق کی زبان دے الفاظ ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا آگنا پہ گیا کہ عمر جا چپ کر کے بیٹھا کر، تو تو کوئی خدا دی زبان ہے، تو لفظہ نہیں اللہ تو نازل چکے۔ جب تم محرم الحرام کو انہوں کو قتل کی کر دیا، اور میں صاحب کا جو میں چاہتا ہے کہ انہاں لوگاں نے، انہاں سازشیاں نے، انہاں فاسقاں نے ہر ان چیز کو مٹاون کی کوشش کی تھی جس چیز کا تعلق کے نسبت جناب محمد رسول اللہ کا۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت ہے کہ دہا محرم الحرام کو حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہے۔ حضرت امام حسین کی شخصیت دنیا سے نہ پیدا تھی سی اور نہ پیدا تھی۔ اس کی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے ہمراضاں کو کہا کہ یارو میری فاطمہ الزہرا بالغ تھی چکی ہے، شادی کے قابل تھی چکی ہے۔ انہاں ہمراضاں نے مختلف قریش کے قبائل کو دسایا، قریش کے قبائل کی طرف محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارزوہ کی میں پہ آئے کہ یا نبی اللہ فاطمہ فلاں دیر کا نکاح دے دے، فاطمہ فلاں دے نکاح دے دے۔ ایک کی نبی علیہ السلام نے خطبہ دیتا، اے میرے صحابیوں، میں اللہ رب العزت کی قسم ہے میں محمد نے جتنی بھی شادیاں کی اپنی مرضی دے نال ایک بھی نہیں کی تھی، حکم خدا بندی ہوتا ہے اور میں شادی کرے نا۔ ایویں میں محمد رسول اللہ نے اپنی سابقہ 3 بیٹیاں نے جتھا جتھا شادیاں کیتیاں، میں محمد کی مرضی نہیں چلی بلکہ جبرائیل آ کے حکم دیتا ہے اور میں محمد شادی کر دینا۔ ایویں میری یہ فاطمہ ہے لازمی کہتے گھر کی ویسی، میرا جگر کہتی بیوی بن سی، میرے جگر کہتی بہو بن سی، لیکن اس وقت حکم خدا بندی ہو سی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا، یا رسول اللہ آسمانہ ہوتے اللہ رب العزت نے علی تے فاطمہ نے نکاح کر چھوڑے، زمین ہوتے دوسرا کر چھوڑے۔ فاطمہ تے علی تے نکاح در اصل
شہادت امام حسین کی بنیاد اللہ رب العزت کیا پیدا ہے، اور جس بلڈنگ جس عمارت کی بنیاد خود اللہ رب العزت رکھے، وہ بلڈنگ تے وہ بنیاداں عمارتاں انتہائی مضبوط ہوندی ہیں، انہاں دے اندر کمی تے خامی نہیں آ سکتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 ذی الحج 4 ہجری کوئی دنیا ہوتے پیدا تھے، اور آپ جس وقت پیدا تھے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی۔ نبی علیہ السلام حضرت علی کے گھر تشریف گر گئے۔ حضرت فاطمہ کو فرمایا نے کہ میرا بیٹا میرے کو نکال کے میں محمد کی زیارت کروں، دنیا نبی کی زیارت کھڑی کرے دی اور نبی حسین کی زیارت کرے۔ آپ علیہ حضرت فاطمہ کو زہرا حضرت امام حسین کو گرے۔ نبی علیہ السلام نے سب تو پہلے اپنے قد مبارک کو منہ مبارک چھپایا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسین کے کن مبارک کی اذان دیتی اور تکبیر رکھی۔ اس بچے کے کن تے اذان تے تکبیر زبان محمد رسول اللہ پر ہوئے، ان بچے کی شانہ دا کیا کہنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرمائیں کہ 7 دن کے بعد نبی علیہ السلام آتا ہے اور انہاں کا نام رکھنا حسین، اور خود نبی نے یہ حقیقت حضرت حسین کا حقیقت نبی علیہ السلام کی تھا۔ حضرت امام حسین کا نام ہی نبی علیہ السلام نے رکھا۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے کہ میرے 3 بیٹے تھے، حسن، حسین اور محسن علیہ السلام۔ جس وقت حضرت حسن پیدا تھے نبی علیہ السلام تشریف بھی گئے اور آ کے حضرت حسن کو اٹھایا نے، حضرت حسن کا پیار کی تو نہیں، اور میں کو پوچھا نے کہ اے علی ادھر کیا نام رکھے، تو میں کہ ادھر نام ہے حرب رکھا۔ حرب دن جنگ کو حملہ کرنے والے کو، تلوار چلانے والے کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ادھر نام حسن ہے۔ حضرت علی نے فرمایا بالکل حسن ہے۔ کچھ مدت کے بعد تقریباً 11.5 مہینہ کے بعد حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی، اور جس وقت حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی 7 دن کے بعد اس وقت آپ علیہ السلام گئے اور پوچھنے کہ اے علی کیا نام رکھے۔ حضرت علی نے فرمایا حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں کہ حسین، ان کا نام حسین آ گیا۔ لیجیے حضرت محسن کی پیدائش ہوئی، نبی علیہ السلام تشریف گر گئے اور پوچھے نہیں اے علی کیا نام رکھے۔ حضرت علی نے فرمایا حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں محسن۔ حضرت علی فرماتے میں کھلنے لگ گیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا اے علی میں اترے نہ اپنے بھائی پیغمبر حضرت ہارون دے بیٹا رہی دینا رہے۔ انہوں نے 3 بیٹے ہیں، ایک دے نام بشر ہے، ایک دے نام بشیر ہے، ایک دے نام مبشر ہے۔ وہ سریانی زبان دے لفظ ہیں، انہوں سریانی زبان کی اگر عربی ترجمہ کیتا مجھے ان کا معنی حسن، حسین تے محسن، یعنی ایک نئے شہزادے حضرت ہارون علیہ السلام دے بیٹا دے نام نارینا دے نام نبی علیہ السلام نے رکھے۔ اور نبی علیہ السلام کو حضرت حسین اتنے پیارے ہیں کہ ایک دن آپ علیہ السلام انہوں نے انگلی پکڑ کے بیٹھے پہنے، کچھ دیر کے حضرت حسین چھوٹے بچے ہیں اور فرمایا نے کہ اے ابا جان والی قد میں کو محبت دیے اور میں حسین کی قد چھوٹی ہے، میری قد اونچی کرو۔ نبی علیہ السلام نے اٹھا کے اپنی ناف مبارک نال پیر لاٹ ہے، حضرت حسین سینے مبارک تک ہے، اور حضرت حسین نے فرمایا کہ ابا جان والا سر مبارک ہونی میں کو اونچا دینا پیے۔ نبی علیہ السلام نے چاہ کے اپنے سینے نال حسین کے پیر لائے، حضرت حسین کا سر تقریباً 1 فٹ حضرت کو اونچا کیا۔ نبی نے فرمایا حسین کیا تھیا؟ حضرت حسین نے فرمایا ہوں میں تمہارے کو اونچا تھی گیا۔ آپ علیہ السلام فرمایا میں تو اونچا تھی گیا، میں نے چوم نہ سکتا۔ تو نبی علیہ السلام کو جتنی محبت حسین نہ لائی شاید کہ دنیا کہیں میں ہوئے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ فرماتے ہیں کہ حسنین میرے فرزند ہیں، اور حضرت امام حسین کو لگے کہ کچھ دن کے تو کہنا بچے تو آدھے ہونے حسین بن محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں۔ حضرت حسین کی پیدائش کو قبل حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ وہ دیکھ دیے اور آ کے نبی علیہ السلام کو رسین دیے کہ یا نبی اللہ میں خواب دیکھا کہ تمہارے جسم مبارک کے ٹکڑا کٹا گیا ہے
اور وہ ٹکڑا میری گود چاہ کے ہے ہو گئے. آپ نے فرمایا ڈر نہیں, فاطمہ کا ایک بیٹا پیدا کی سی, تیرا میں محمد کا ٹکڑا ہو سی اور ان کی پرورش تو میں بدل کرے سی. حضرت میں فضل فرمائے دیے کہ جس وقت میں حسین کے واسطے مبارک دیوان گیا, نبی علیہ السلام نے چاہ کے میں دے دی تے کہ میں فضل ایک وہ ٹکڑا ہی نہیں جانا میں شادی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے انتہائی شہید فرزند ہیں اور انہاں دی شانہ زمین و آسمان نے شانہ کو بھی بلند ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شعبان سن 60 ہجری کو یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے, کیونکہ یزید ذہناً فاسق فاجر ہے. یزید کے دل کے اندر بدر کی جنگ کا انتقام ہے کہ مسلمانوں نے بڑے انہوں نے مارے ہیں. یزید کے دل کے اندر اسلام کے آل بیت کا بغض ہے. انہوں نے مکہ لکھا کہ لازم ہے کہ حسین میرے ہاتھ سے بیعت کرے, لیکن اس وقت حضرت امام حسین مدینہ شریف میں, مکہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر یہ موجود ہے. حضرت حسین نے مدینہ کے اندر انکار کیا کہ میں یزید فاسق فاجر کے ہاتھ سے بیعت نہ کرے گا. حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکہ کے اندر انکار کیا. حضرت عبداللہ بن زبیر نبی علیہ السلام کے سکے پھپھیر ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی انکار کیا کہ میں یزید کے ہاتھ سے بیعت نہ کرے گا. پوری کائنات کے اندر اتنے شخص ہیں جس نے فاسق فاجر کے ہاتھ سے بیعت کرنے کے انکار کر دیتا. جب انہوں نے انکار کیا تو یزید نے حضرت امام حسین کو تنگ کرنا شروع کیا. حضرت مدینے کو مکہ تشریف کے لئے 4 مہینے 10 دن مکہ کے اندر رہے. اس کے بعد اتنا آپ کے بڑا پریشر رہا, آپ نے اپنے آل بیت کے نام کوفہ کی طرف ہجرت کی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے بڑا منع کی ہے, لیکن حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اے زبیر, اگر نہیں قیامت میں اللہ رب العزت پوچھ گلے کہ کوفہ کے لوگوں کو دین کی ضرورت ہے اور تو حسین کو نہیں پہنچا تو میں کیا جواب دے سکتا. حضرت عبداللہ بن زبیر فرمائے اگر ویسے بھی ہی وے تو کم از کم آل بیت کو گر کے نہ جو. حضرت امام حسین نے فرمائے میں کسی جنگ واسطے نہ میں دپیا بلکہ میں دین دی تبلیغ واسطے دپیا. حضرت یہ مکہ کو روانہ تھے, کوفہ تک پہنچتے آپ کو 22 دن گزرے. 22 دن اس وقت کوفے آپ پہنچے, حور کا ایک لشکر کھڑا ہے. حور نے آتا کہ حضرت میں کو حکم ہے کہ میں کو کوفے داخل نہ دیا. حضرت نے فرمایا میرا بیا رستہ کہہ رہے. یزید نے اس لیا کا حور نے آتا کہ تساں کربلا کی طرف ہجرت کرو. حضرت کربلا کی طرف ہجرت کی تھی. 23 دن یعنی 1 محرم کو حضرت امام حسین کا قافلہ فرمایا ہے بیت کربلا کے اندر داخل ہوا. اس وقت آپ کربلا کے اندر داخل ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ کربلا دی زمین دے اندر ایک اتنی ہوا جھورنا گزرا کہ اتنا طوفان بھی نہیں گزر رہا. حضرت امام علی مقام دا چہرہ مقدس متحیر ہو گیا. حضرت کے چہرے دے اوتے غم آ گیا. حضرت کی بہنوں میں کلثوم فرماندی ہے اے میرے بھائی حسین, ایک ایسی زمین ہے جس زمین دے اوتے اللہ رب العزت سا کو گھنا ہے. حضرت امام حسین فرمانے نو میری بہن کلثوم اے او زمین ہے جس زمین دی مٹی میرے نانا محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کو نکھیدا ہے کہ او مٹی ہے جس مٹی ہوتے خون حسین واسی. حضرت امام حسین تے انہے آلے پہد والے 1 محرم کو خیمے لا دینے, 2 محرم دا دیاں دے, 2 محرم کو حضرت امام حسین نماز پڑھنے دے دن کے یزیدی لشکر آپ دے پیچھو نماز نہیں کرا پڑھتا. حضرت امام حسین السلام دے بعد فرمائے کہ او ظالموں تو کہتی گئے کیا نیوے جان دے کہ میں محمد رسول اللہ دا بیٹا, کیا نیوے جان دے کہ میں علی المرتضیٰ دا دلارا, کیا تسا نیوے جان دے کہ میں لفظ ذکر فاطمہ دا بیٹا. سارے آدھنے امام سن سب چیز پتہ ہے, تیری شان تے عظمت بھی پتہ ہے, تیری بلندیاں تے میرا جانا بھی پتہ ہے, لیکن اس ظالم یزید کا حکم ہے کہ حسین دے نال کام نہ کرو.
ترے محرم الحرام آمن حضرت امام حسین بہر تشریف گنا کے یزیدی فوج کو خطبہ دے کھڑن کہ اندروں ایک بچہ پیش کیتا ویندے کہ اے امام علی مقام اے بچہ پیدا کیے یہ نانا علی اصغر رکھا کیا ہے علی اصغر دے کان دے اندر اذان چلے ہو حضرت امام انہوں اپنے ہاتھوں تے چاہ کے اذان دا اللہ اکبر آدم کے ظالمہ نے تیر وسا دیتے علی اصغر دے ایک کرنی کیوں نکل کے بے کرنی جو ہے علی اصغر دے سینے دے اندر تیر لگ دے حضرت امام حسین دے ہاتھ علی اصغر دے خون کلو رنگین دی وینن حضرت انہوں دے کان دے اندر اذان دے کیا دے او میرا بھرا عباس آہونی علی اصغر کو دفنا دے میں کو معلوم تھی دا پیے کہ یزید دی فوج دے رویے ساڑے نال اچھے نہیں 4 محرم الحرام کو حضرت امام علی مقام بہر تشریف گنانے اس وقت بہر تشریف گنانے عمر بن سعد جیرا یزید دی لشکر دا سپہ سالار ہے امام حسین دی درباری چاند ہے حضرت امام حسین فرمینے او عمر بن سعد تینوں پتہ ہے کہ میں حسین جنگ و جدل واسطے نہ آیا تینوں پتہ ہے کہ میں حسین اپنے نانے دے دین دا تحفظ کرنے واسطے آیا لہذا ہی کر یزید دو یا اپنے گورنر عبداللہ بن زیاد تو میں حسین یا ترے شرطہ بیٹے افضل اے شرط کہ میں کو یزید نال خود ملاقات کرا دو دوجی اے کہ میں کو واپس مدینے میں جان دیو تیجی اے کہ فرات دے کنارے میں کو روانہ کر دیو جتا میرے اللہ دی منشا ہو سی میں حسین ادھا پہنچ ویسا عمر بن سعد بڑا خوش دے رہے کہ اے امام میں کو امید ہے کہ تیری اینا شرطاں جو کوئی قبول کی تھی ویسی عمر بن سعد و شرطاں والی کوفہ عبداللہ بن زیاد تو بھی دے عبداللہ بن زیاد و شرطاں پر کے پھاڑ دے دے اور عمر بن سعد کو شمر دے حق خط بھیجے دے کہ او عمر بن سعد میں کو پتہ ہے کہ تو امام حسین دے بارے نرم کو شرک دکھنے اللہ رب العزت دی قسم ہے امام کو بعد اچ قتل کرے سن پہلے تیرا میں سر تن کو جدا کرے ساں لہذا آج 5 محرم جس وقت ہے کوئی خط ملے امام علی مقام دے خیمہ دا پانی نہیں بند کر دے جتنا جلدی تھی سکے امام علی مقام دا سر تو ساری خدمت دے اندر پیش کر شمر لانتی جس وقت خط گنتیاں دے عمر بن سعد کو آد ہے کہ امام علی مقام دے خیمہ دا پانی بند کر عمر بن سعد آد ہے کہ امام کو کچھ مشکیزیں بھرے ہوئے شمر لانتی آد ہے انہاں مشکیزوں کو بھی خالی کرنے واسطے میرے کو ایک سکیم ہے وہ اپنی سکیم دے دے امام دے خدمت دے اندر افراد بھی دے کہ اساں ظہر دی نماز پڑھنی ہے حضرت امام ساڑے کل پانی کو نہیں تیرے خیمہ دے اندر جرا پانی موجود ہے وہ ساپو دے تاکہ اساں وضو کرتے ہوں حضرت امام اپنی مشکاں بھر کے انہوں نے آ کے پیش کریں حضرت عباس مشکاں کھڑے بھرے حضرت علی دے فرزند مشکاں دے کیا کہ یزیدی فوج انہوں نے وضو کرے دیے امام دا پانی ختم دی دے حضرت امام اپنے خاندان نو اپنی نماز پڑھیں لشکر یزید والے بھی پچھو نماز نہیں پڑھتا شام دن یہ بچہ نو پیاس لگ دیئے جس وقت خیمے دے بچے پیاسے دینے تا حضرت دے گھروں آواز آدھی ہے کہ او عباس بچے پیاس پر دلا اٹھے حضرت عباس جس وقت فرات کرو پانی برنے دے یزید دا لشکر اتا تعینات تھی ویندے یزیدی لشکر حضرت عباس کو پانی برن کو منع کر دینے حضرت واپس تشریف گنانے 6 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے کہ او عباس آہا ادھے کنواں کھود دے اللہ رب العزت پانی عطا کرے سی حضرت عباس فرمینے کہ میں چند گز دا کنواں کھودا ہے کہ لشکر یزید آ کے ان کنویں کو بھی بند کر دینے 7 محرم تک سارے بچنیاں زبانہ پیاس کو پہرا گیا 7 محرم تک اساں تیمم کر کے اپنی نمازاں کرے پڑھتے سے 8 محرم کو امام حسین میں دعا دین کہ دوبارہ کنواں کھول شاید پانی آوے حضرت عباس فرمینے کہ 3 دفعہ میں کوشش کی تھی 3 دفعہ یزیدی فوج نے بند چکی تھا 4تھی بار اس وقت میں کنویں واسطے کوشش کی تھی میں کو اللہ رب العزت کی قسم ہے ساڑھے معصوم بچے خالی کوزے بھر کے میرے نال آ کھڑے بار بار میں گھر پوچھتے ہیں چچا عباس کیا ہی
کنویں دے اندر سب کو پانی میسر تھی ویسی میں انہوں کو آدم انشاءاللہ. لیکن چوتھی بار بھی یزیدی فوج آ کے لشکر کنویں نو بند کر دے دیے. حضرت امام فرمانے لو عباس اپنی قوت بازو دکھا اور فرات کے کنارے بن کے ایک مشک پانی دی گنا. 8 محرم کو حضرت عباس بہنن اون فرات کے کنارے دے تو ایک مشک چبرین واپس آندے پہ انہوں کہ یزیدی فوج دے نال مقابلہ دیندے. آپ دے ایک ہاتھ دے اندر جھنڈا حسین ہے, ایک ہاتھ دے اندر تلوار بھی ہے تے اپنے مونڈا دے اوتے مشک لٹکائی ہوئی اس. انہاں یزیدیاں فوجاں نے تلواراں دے حملے کیتے کہ آپ دا بازو کٹ گیا. آپ نے دوجے بازو دے اندر اپنا عمل اپنا جھنڈا اٹھایا. جھنڈا اٹھاون دے بعد یزیدی فوجاں ود حملہ کیتا, دوجا بازو بھی کٹ گیا. حتیٰ کہ تیرن دی بارش وسا کے حضرت عباس نو شہید کر دیتا گیا. 9 محرم کو حضرت خاندان والے آ کے حضرت کو اجازت منگن کہ اے امام حسین سانو انہاں دے طیبہ تے انہاں دے خدشے بڑے خطرناک لگدے, سانو اجازت دے کہ اساں انہاں نال جنگ لڑوں. جنگ دے اندر علی اکبر پیش کی ویندے ہے. سپاہی یزید دے کہ علی اکبر حسن دا بیٹا ہے, علی دا پوتا ہے, ساری کوئی جرت نہیں کہ ہی کے نال مقابلہ کروں. پوری دی پوری 22,000 دی فوج حضرت علی اکبر کو گھیرے دے اندر پا دیندی ہے. گھیرے دے اندر علی اکبر جو تے تیر چلائیں کوئی 36 تیر علی اکبر دے خان جس میں مقدسی چلک دیں. علی اکبر گھوڑے کو پھسل کے زمین ہوتے آندے. علی اکبر جس وقت زمین ہوتے آندے تو اپنے چاچے حسین صد مرند ہے. حضرت امام حسین جس وقت حضرت علی اکبر دے نال آنے دے دن کے علی اکبر زمین دوتے کڑپدا ہوئے آپ پیاسا تے بھوکا اللہ رب العزت کو اپنی جان پہ دے دیں. حضرت امام حسین فرمائے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. او میرے اللہ تیری رضا ہے تو میں حسین تے منشا ہے. اگر تیرے تیر میں ساڑے جسمی میں تیری تقدیری میں تو میں حسین دی تدبیری میں اللہ تیرے اللہ مرضی قسم ہے میں حسین اپنے محمد والے دین نو ناکام کر کے نوے سا اپنا بچہ قربان کرے سا. دا محرم بدیہ ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب نے فرمایا او میری بہن میں نو اج وہ پگ مبارک دے چا جری نبی علیہ السلام بدینے ہیں. او میری بہن زینب او لباس میں نو دے چا جری میرے بھائی حسن پہنے ہیں. او میری بہن زینب او شمشیر تے تلوار میں کو دے جری میرے والدین چلنے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنی دیوتے سوار تھی کے ڈاچی دیوتے سوار تھی کے نبی علیہ السلام دی پگ بدی ہوئی سا. حضرت امام حسن دا وجود حضرت امام حسن دے وجود والا لباس پاتا ہوئی سا. علیت مرتضی دی تلوار چاہی ہوئی سا. دور بولو ایک شخص عمر بن سعید تابعی رسول ہے وہ بڑی دور بول دے دے اور اللہ رب العزت دی قسم میں کوئی نے معلوم تھی دائی کہ جیوے عیدہ کی دوتے محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے. اصحاب محمد فرمینے ہیں کہ رنوی صاحب کو محمد رسول اللہ دے انتقال دے بعد آپ علیہ السلام دی زیارت دا شوق پیدا ہوندہ ہے. اساں علی کا دروازہ کر کے دیا سے کہ او علی شفیع محمد کو بیر گنا. حضرت عمر بن سعید فرمینے میں دوڑتا ہویا امام حسین دی خدمت دے اندر آیا کہ میں آئے حسین میں بھولتا نہ گیا کیا تو نبی ہے. حضرت امام حسین فرمینے نہیں میں نبی نہ بلکہ میں نبی دا فرزند ہوں. حضرت عمر بن سعید کو اپنی سارے حالات پیش کریں. حضرت عمر بن سعید بھی لشکر یزید دے نال مقابلہ کریں دے شہید کی وینن. حضرت تنتنا رہ وینن یزید دی فوج کی طرف. حضرت امام حسین جنتے بھی قدم چینن یزیدی فوج تر بتر بھی رہ دیئے. یزیدی فوجہ نے لاشاں دے لاشاں لا لینے. حضرت امام حسین ڈھیر لا لینے حتیٰ کہ وقت ظہر نماز نہ گئے. حضرت فرمیندر او
جدیدی فوج ہو وہ ٹائم آ گیا کہ میں اپنے نانے دی سنت نو زندہ کراں لہذا میں نو تیمم بھی کر دیو میں نو محمد رسول اللہ دی نماز بھی ادا کر دیو ظہر دے ٹائم امام علی مقام تیمم کر کے اپنی راجی مبارک کو تلے تشریف کی نامن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت دی دربار دے اندر ظہر دے فرضاں دی نیت کریں کیونکہ آپ سفر دی حالت چن اسی واسطے دور فرضاں دی نیت کریں سبحان ربی جل عظیم کرے پڑھ دیں سجدے دے اندر وجھ کے آدھیں کہ سبحان رب جلالا سبحان رب جلالا سبحان رب جلالا تعریف تیری ہو میرا اللہ تیرا سب تو بتاتے آلہ رب شمر لینا دے او سپاہی جزید اس تو زیادہ بہتر موقع تو کو نہیں ملنا اگر اللہ دی قسم امام حسین نے اپنی نماز مکمل کر کے واپس مقابلے چاہ گیا پیاری شام تک جزید دی فوج تیس نیس دی ویسی ایک لانتی آکے حضرت امام حسین دے گردن مبارک دے اتے تلوار مرے جائے جزیدی فوج آکے حضرت دے جس میں مقدس دے اتے تیر مرے جائے 72 تیر دے نشان حضرت امام حسین علیہ مقام دے وجود اقدس ہوتے حالات سجدے دے اندر میرے امام دی شہادت تھی ویندی ظالم حضرت دے سر مبارک کو کٹ کے یزید دی دربار دے اندر گلویں شام دے ٹائم حضرت امام حسین علیہ مقام دے تمام آل بیت دے خیمہ نو جلا دیتا ویندے ایک کو وحید زین العابدین حالت بیماری دے اندر ہے جس وقت یزیدی فوج کو گرفتار کرنا ہے تو وہ شخص دی حالت سجدے دے اندر سبحان رب اللہ دیا تسبیحاں پیا پڑھ جائے حضرت زینب پہ فرمائے لیے اس وقت یزیدی فوج سارا نو گرفتار چکی تے عورتاں تے بچہ نو گرفتار چکی تیس حضرت زینب فرمائے لیے ربنا اخبرنا اجدادنا او میرے ربا ربنا اخبرنا اجدادنا سارے ظالم واقعے دی او میرے اللہ ہی کسے دیئے اتنا میرے دادا تے نانا محمد رسول اللہ نو لے جا حضرت زینب تے تمام خاندان حسین گرفتار تھی کہ یزید دی دربار دے اندر میں دے او دین اس وقت بھی اپنا اس کا دل ٹھنڈا نہیں دیتا حضرت امام علی مقام دے ہونٹاں دے ہوتے اپنی سٹک تے اپنی چھڑی بیٹھا مرے دے نبینا صحابی اٹھ دے ادے او لینا کیا تے خاندان نبوت کو ختم چکی تے تیرا دل ٹھنڈا نہیں دیا ای مظلوم تے شہید دے ہونٹاں دے ہوتے تو کرا سوٹیاں مرے نے میں کو اللہ رب العزت دی قسم پوری کائنات دکھائی کہ نہ ہونٹا نو نبی علیہ السلام اپنے جس میں اقدس دے نال لا کے منہ مقدس دے نال لا کے نہ ہونٹا دے بوسے گندائی حضرت دا خاندان کچھ مدت تک یزید کے پاس رہا ان کے بعد اس وقت حضرت دے خاندان نو مدینہ پاک واپس بھیج دیتا گیا تو مدینہ پاک استقبال کرنے والے حضرت عباس سے میری دادی حضرت ام بنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام بنین رضی اللہ تعالی عنہ استقبال تے کھڑیے ان لٹے پٹے خاندان دا استقبال کر کے پورے خاندان کو مزار محمد رسول اللہ تے گنویں دیئے اور اتاز کریں دیئے کہ یا رسول اللہ والی و حدیث میں نے خوب عزت دی پہلے کہ دوسرا نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو فرمایا آئی او میری امت والے ہو جو چیزاں تمہارے اندر چھوڑ کے ویندہ پیاں اول ہو کتاب اللہ پہلی ہوئے تیری اللہ دی کتاب ہے جو کی سنت جو کی اقرت محمد رسول اللہ جو کی میں اپنا خاندان تے آلے بیت چھوڑ کے ویندہ پیاں او میری امت والے ہو جس وقت سب قرآن مقدس نو تے میری آج نو پکڑ کے رکھسو میں محمد رسول اللہ نو اللہ دی قسم ہے قدمی گمراہ نتیسو اے دوئے چیزاں یعنی اللہ رب العزت دی کتاب تے میں محمد رسول اللہ دا خاندان اکٹھے چل دیا ہو سے اور ضرورتے میں محمد رسول اللہ نے ملاقات کرے سن ول میں محمد رسول اللہ دیکھ سا
کہ میری امت نے میرے خاندان نال کیا کیتا تے اللہ رب العزت دی کتاب نال کیا کیتا وہ کہنا حد والے ہو جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بیٹھی دن آپ نے ترہ بد دعائیاں دیکھیاں اول ایک او میرے اللہ میں حالت نماز دے اندر ہم انہاں بدبختہ نے میری نماز مکمل نہیں کر دیتی اے میرے اللہ میں تے کو التجا کرنا کہ انہاں بدبختہ نو روزے قیامت تک نماز والی نعمت عطا نہ کر دوجی آپ علیہ السلام فرمائیں کہ حضرت امام حسین فرمائیں کہ او میرے اللہ انہاں میں نو تصا رکھے میرے خاندان نو تصا رکھے حوض کوثر تے میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک کو انہاں نو جام کوثر نہ پلاویں تیجے امام حسین نے فرمائے کہ او میرے اللہ میں تیرا قرآن پڑھدا ہوا شہید تھی گیا یہ بدبخت جماعت نو قرآن دے حکمت تعلیم کو معروم رکھے دی قیامت ہے جس وقت اللہ رب العزت شہداء کو سلیسی حضرت عمر فاروق کو سن کے فرمائسی او عمرہ گواہ پیش کر کے دے شہادت لیتی حضرت عمر جے دے اگو پیش تھی من لگ ویسے مسجد حاضر تھی ویسی اور مسجد فرمائسی یا اللہ یہ عمر نے میرے اندر قدم رکھا ہے میرے اندر آ کے نماز کھڑا پڑھیندہ ہے کہ ظالمہ شہید کر دیتا میں مسجد کی چیز دی گواہ کہ عمر شہید ہے حضرت امام عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا ویسی کہ وہ عثمان اپنی شہادت دی گواہی پیش کر قرآن مقدس گواہ تھی ویسی کہ میں کو پڑھ دے ہوئے شہید دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حاضر کیتا ویسی حضرت علی شہادت واسطے حاضر تھی سے کوفہ دی جامع مسجد سے کہ اے اللہ میں تیرا گھر ہوں علی دی شہادت میرے اندر تھی میں گواہ ہوں جس وقت اللہ پاک فرمائسی او حسین آج اپنی شہادت دی گواہی دے فوراً اللہ رب العزت فرمائسی ٹھہر ٹھہر کہ حسین دا گواہ میں اللہ رب العزت خود ہوں کیونکہ تو میں کو کھڑا پکرے نہ ہمیں کہ سبحان رب جلالا حضرت امام حسین دی شہادت کو میرا درس ملتا ہے وہ ایک وسطی نبی صبر والصلاة ان اللہ مع صابرین کہ وہ حضرت امام فرمائے کہ وہ لوگ والے ہوتے اگر مصیبتاں تے تکلیفاں دے باہر آ بنن وستعین بالصبر والصلاة خبردار صبر کو روئی دامن نہ چھڑائے والصلاة یہ میں اپنی گردن نماز دے اندر کٹا دی تھی نماز کو روئی جدا نہ تھی وے کیوں ان اللہ مع صابرین بے شک اللہ رب العزت استقلال والا نو اللہ رب العزت مستقل مزاج والا نو پسند کریں دے کمال ہے میدان بلا درس میں خان کی کوئی دوست ہے یہ لوگ قرآن مقدس دے ضعیف نسخہ کو جمع کرے دیں حدیث مبارکہ کو جمع کرے دیں کیونکہ جمع کرنے واسطے انہاں دے رکشن دے خرچے آنے جی جھائی نہ گیندے ہوئے انہاں دے خرچے آنے ان دے چندے واسطے آئے گئے ویسے تو میں چندے گناہ نہیں کروائے لیکن ایک کم میری اپنے کے سامنے تھی دفعی ہے کہ قرآن مقدس بھی محفوظ کی دے پہن نبی علیہ السلام دے فرمان بھی محفوظ کی دے پہن اور بیٹھ بیٹھے اسے دل کھول کے نہ روزہ بھی خدمت کرے اور وقت کم ہے اسی وقت پورا واقعہ میں بیان نہ کر سکا اللہ نے اگر زندگی دی تھی میں موقع پہ وما علینا الا البلاغ